اگر اللہ رب کریم کسی بندے نوں توفیق نہ دینا، کوئی بندہ نیکی نہیں کر سکتا۔ اپنے کاروبار کو چھڈ کے مسجد کے اندر آنا، رات آدمی ستا ہوئے سحری کے وقت اٹھنا، تہجد پڑھنا، صبح کی نماز واسطے آنا، یہ سارا اللہ کی توفیق ہے۔ ہر انسان جدوں نماز پڑھتا ہے اللہ انہوں توفیق دے، روزہ رکھتا ہے، اللہ مال دے، صدقہ خیرات کرتا ہے، حج کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ ہر عمل تو بعد سنت ابراہیمیہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جدو خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر لیا، یہ بہت بڑا عمل سی، لیکن بعد جدو ہاتھ اٹھائے کہ دعائیں کی ربنا تقبل منا، اے اللہ جو اسی عمل کیتا ہے اس عمل نو تو قبول فرما۔ اگر اللہ کسی نے عمل نو قبول نہ کرے وہ دے حج دا کوئی فائدہ نہیں، وہ دی زکوٰۃ دا کوئی فائدہ نہیں، وہ دی نماز دا کوئی فائدہ نہیں۔ ہر آدمی نیک کام کرن تو بعد اللہ رب کریم کی بارگاہ کے اندر ہاتھ اٹھا کے وہ بڑی عاجزی نال دعا کرتا ہے کہ اے اللہ میں جس عمل کو کیتا ہے اپنی طاقت کے مطابق، اپنی بساط کے مطابق میں اس عمل کو خوبصورت طریقے نال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اے اللہ یہ اندر جیڑی کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو معاف اور میرے اس عمل کو قبول کرو۔ کہتے ہیں نماز کی قبولیت واسطے اتنا ہی کافی ہے کہ تسی فجر کی نماز پڑھیے، اللہ رب کریم نے ظہر کی نماز ادا کرنے کی توفیق دے دی ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ نے تہاڈا فجر کے وقت نماز پڑھنا پسند آئی۔ اگر اللہ نے تہاڈی فجر کی نماز پسند نہ ہوندی تو پھر اللہ ظہر کے وقت توفیق نہ دے۔ ایک عمل تو بعد اس عمل کی دوبارہ توفیق ملنا یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ اللہ نے عمل تہاڈا پسند آ گیا۔ ساری دنیا اللہ پاک کے کولوں قبولیت مانگ گئی ہے۔ کسی زمانے میں قبولیت کا معیار ہو سی، اس دور کے اندر معیار ہو رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ایسا بھی ہویا کہ لوگ قربانی کرتے سن، جانور کو ذبح کر کے وہ ایک مخصوص میدان سی وہ دے اندر رکھ دیتے سن، صبح جا کے دیکھتے سن جس کی قربانی صحیح و سالم گئی ہے وہ دے بارے میں یہ رائے ہوتی سی کہ یہ قربانی قبول نہیں ہوئی، اور آسمان تو آگ آتی سی جیڑی قربانی کو جلا دیتی سی وہ دے بارے میں سی کہ یہ قربانی قبول ہو۔ اللہ رب کریم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دے اوپر احسان فرمایا ہے۔ اللہ سرکار نے ایک امت دے اوپر اللہ نے پردہ پا دیتا ہے، کسی نے عمل دے بارے اندر کوئی بندہ یہ نہیں
تصور نہیں، کوئی بندہ غلام نہیں، کوئی عورت لونڈی نہیں. یہ سات خوش نصیب وہ سن جنہوں میں حضرت بلال بھی نے، حضرت عامر بن حارث نے، حضرت زبیرہ نے، حضرت نذیرہ نے، حضرت نازیہ انہوں نے بیٹی ہے. اور پھر 7 بندے ایسے سن جنہ نے عورتوں مردہ جنہ اسلام قبول کیا. اس زمانے کے اندر اگر کسی پنڈ کے اندر کوئی غیر مسلم ہوئے، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی قادیانی، کوئی اسلام قبول کر لے، لوگ انہوں مبارک کرتے، خوشی مناتے، وہ دے گال کے اندر پھولاں پہ ہاتھ پاتے، انہوں کوئی خطرہ نہیں. وہ سمجھے میں قومی دائرے کے اندر آ گئی، میں محفوظ ہو گئی. لیکن مکے کے اندر کسی بندے کا اسلام قبول کرنا گویا اس چیز کا اعلان سی کہ ایس بندے نے اپنے آپ کو مصیبتوں کے اندر پایا. انہوں نے والد کافر سن اور انہوں نے ظلم و ستم انہوں نے بڑھ گئی. اکثر کسی سنتے ہو کہ حضرت بلال لٹار کرتے پتھر رکھ دیتے سن. ورد کی سرد نیند، اینی گرمی اور دوپہر کے وقت زمین اس طرح سمجھو کہ انگارہ بن جاتی ہے. وہ دیتے بندیاں کو لٹانا، وہ دیتے پتھر رکھ دینا، پھر انہاں بندیاں کا ثابت قدم رہنا. یہ اسی گلہ کر کے سکتے ہیں لیکن تصور نہیں کر سکتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ دیکھیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پا کے آپ نے بلال کو خرید کے آزاد کر دیا. پھر عامر کو خریدیا آزاد کر دیا. انہاں غلاماں کو خریدیا تے آزاد کر دیا. جدو انہاں غلاماں کو آزاد کیتا گیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ انہاں حضرت ابو بکر صدیق کو کہا کہ بیٹا اگر تو غلام خرید کے آزاد ہی کرنے دے تے پھر وہ غلام آزاد کر دے طاقتور ہوں، صحت مند ہوں، وہ تیرا سہارا بن جان، تیرے کام آن. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا ابا جی میں انہاں کو اس واسطے نہیں خریدیا کہ یہ میرے کام آن، میں انہاں کو خریدیا اللہ دی رضا واسطے کہ اللہ راضی ہوتا ہے. پورے قرآن کے اندر کسی بندے کا اللہ رب کریم نے اس طرح ذکر نہیں فرمایا. کفار نے، مشرکین مکہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارچ یہ بات کہی کہ یہ جڑا غلاماں کو آزاد کر رہے ہیں انہاں غلاماں دا ابو بکر تے کوئی احسان ہے اور اس احسان کا بدلہ اتارنے واسطے اس نے خرید کے انہوں نے آزاد کر دیا. جدو یہ بات کہی گئی تے سورہ لیل دیاں یہ آیتاں نازل ہوئیاں. اللہ رب کریم فرمانے نے الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اے جڑا بندہ پیسے خرچ کرتے ہیں اے
اس واسطے خرچ کر رہے ہیں کہ یہ مال پاک ہو جائے. پاک کا معنی یہ ہے کہ مال یہ کم آ جائے. یہ مال انہوں اللہ کا قرب جو ہے وہ نصیب کر دے, یہ اللہ کے قریب ہو جائے. وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ, اور یاد رکھو اس نے جتنا بندیاں کے مال خرچ کیتا ہے انہاں دا یہ کوئی احسان نہیں سی. اس نے اگر بلال کو خرید کے آزاد کیتا ہے تو بلال دا یہ احسان کوئی نہیں سی. اس نے عامر کو خرید کے آزاد کیتا ہے تو عامر دا یہ احسان کوئی نہیں سی. اس نے عورتوں کو لونیاں کو خرید کے آزاد کیتا ہے تو انہاں دا یہ احسان کوئی نہیں سی. اس نے ایک صرف اس واسطے کیتا ہے اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ, ان صرف اپنے رب کی رضا واسطے کا. یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ کسی بندے دے عمل نو اللہ بات کہے کہ یہ عمل نو اسی قبول کر لیا اور یہ عمل خالص میرے واسطے. اللہ رب کریم نے فرمایا والا سوف یرضیٰ, یہ ایک معنی یہ ہے کہ وہ پیسے خرچ کر کے لوگوں کو آزاد کر کے خوش ہو گیا. ایک معنی یہ بھی ہے کہ جیڑا انہوں عمل کیتا ہے یہ رب راضی ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی نے جنہوں اللہ رب کریم نے قرآن کے اندر انہوں نے عمل دی یہ بشارت دیتی ہے کہ یہ عمل ریاکاری کے مبنی نہیں, یہ عمل اخلاص سے مبنی ہے اور یہ عمل نو اسی قبول کر لیں. ہر بندہ سارے کو یہ چاہتا ہے کہ اللہ سارے عمل نو قبول کر لے, لیکن وہ کتنا خوش قسمت آدمی ہے کہ جس نو اللہ یہ کہے اسی تیرے عمل نو قبول کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خط دے کے مدینہ منورہ کے اندر بھیجا فیہاس بن آزردہ دیکھو. یہ جڑا فیہاس بن آزردہ ہے یہ بنی قینقاع قبیلے کا ایسا سمجھو یہ سب کو بڑا عالم بھی ہے اور انہوں کا سردار. یہ حیثیت جڑی ہے یہ بڑی ہے حضرت عبداللہ بن سلام دے اسلام قبول کرن کو بعد. جدوں یہ خط لے کے گیا اس خط کے اندر لکھیا سی کہ تسی اللہ نو قرض دیو. قرآن پاک کے اندر جب جا آیات کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا کہ تسی اپنے اللہ نو اپنے رب نو قرض دیو. جیڑا بندہ کسی غریب تے پیسہ خرچ کرتا ہے وہ رب نو قرض دیو اور اللہ رب کریم کسی دے قرض نو رکھ دے نہیں. اس واسطے فرمایا کہ جیڑا بندہ مال خرچ کرے گا انہوں دنیا کے اندر 10 گنا ملے گا اور 70 گنا انہوں مرن تو بعد ملے گا. جس طرح سخی لوگ جڑے نے انہوں نے اگر کوئی بندہ احسان کرے نیکی کرے تو وہ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں جان دیتے بدلہ دیتے ہیں. اللہ رب کریم سب تو بڑے سخی نے. جیڑا بندہ اللہ نے نام تے مال خرچ کرے گا اللہ بھی انہوں بدلہ دے. لیکن اللہ رب کریم نے جیڑا طرز اختیار فرمایا باوجود اس سے کہ فرمایا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض
جو کچھ زمین دے اندر ہے، جو آسمان دے اندر ہے، یہ سارا کا سارا اللہ کی ملکیت ہے۔ زمین و آسمان دے خزانے اللہ کول نے، انہاں خزانیاں دے اندر عقل دے خزانے، سوچ دے خزانے، تدبر دے خزانے، فکر دے خزانے، ہر قسم دا خزانہ، مال دولت سونا چاندی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ سارا کا سارا اللہ واسطے بھی اللہ ہے، حقیقی مالک اللہ ہے۔ اس طرح ہر ملک پاکستان ہے، ملک پاکستان دی زمین یہ دو مالک، پہلے نمبر تے زمین کی مالک ہے گورنمنٹ آف پاکستان، دوسرے نمبر تے مالک آسی ساڈا جڑا قبضہ ہے، ساڈی جڑی مالکیت ہے، یہ گورنمنٹ کی وجہ اور اسی اس قبضے دی اس ملکیت کی بنیاد پہ تھوڑا بہت مالیہ دے گورنمنٹ کو جب ضرورت پیش آتی ہے، کسی جگہ کی گورنمنٹ مورچہ بنانا چاہے، کسی جگہ سے بند بنانا چاہے، کسی جگہ سے وہ اپنے ڈمپر کو بنا دے، گورنمنٹ جس جگہ سے جو چیز بنانا چاہے وہ سانو پوچھتی نہیں۔ فوج جدو آتی ہے، جتھے دل کرے وہ مورچے بنا دے، جتھے دل کرے دفاعی بند بنا دے، کیوں کہ اصل مالک گورنمنٹ جتھے بندی بنا دے۔ اس طرح ہی حقیقی مالک یہ ہے وہ گورنمنٹ تو اتنے بھی اللہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، یہ تے اللہ کا حاکمانہ انداز۔ اگر اللہ رب کریم یہ فرما دے کہ تمہیں مال میں دیتا ہے، تمہیں ہاتھ میں دیتے، پیر میں دیتے، اکھاں میں دیتیاں، قلم میں دیتا، سوچ سمجھ دی صلاحیت میں عطا فرمائیے، اور ایدے تو بعد تسی محنت مشقت کر کے کسی ہنر کو استعمال کر کے تسی جڑا مال و دولت کمایا ہے، یہ صرف تہاڈا ہی نہیں، میرا بھی ہے، یہ سارا کا سارا میرا ہے۔ میں اگر چاہاں تے جس طرح میں تمہیں اکھاں دی نعمت دین دے قادر ہاں، اکھاں دی میرا ہی واپس رہن دے بھی قادر ہاں، میں جس طرح تمہیں ہتھاں دا صحیح اور سالم عطا کرن دے قادر ہاں، تہاڈے کول اے قوت واپس رہن دے بھی قادر ہاں۔ آج تسی چلدے پھردے ہو، بڑے لوگ ایسے نے جڑے پہلوان ٹائپ لوگ سن، لیکن پھر کی ہویا؟ کسی نے کوئی بخار چڑھیا، کسی کا ایکسیڈنٹ ہویا، کسی کو گرمی لگ گئی، کسی دی اکھاں جاندیاں رہیاں، کسی دی لت ٹوٹ گئی، کسی دی بانھ ٹوٹ گئی، بے شمار لوگ نے ایسے، اور وہ اپاہج ہو گئے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ایسا بھی کر سکتا، لیکن اللہ نے یہ بات نہیں کہی کہ تمہارے کو جو کچھ ہے میرا ہی ہے، منوے نہیں۔ اللہ نے بندے کو تھوڑا جہا شعور دیتا، فرمایا جو اسی تانوں عطا فرمایا ایدے وچوں تسی کچھ مینوں بطور قرض دے، میں تہاڈے قرض نوں ادا کر۔ یہ بڑے پیار لہجہ سے کہ تہاڈے کول جو ہے تسی جو دیندے ہو، اگر تسی مسجد میں دیندے ہو، تسی کسی غریب کے سر تے ہاتھ رکھ دے، کسی بیوہ عورت کی مدد کر دے، کسی بیمار کو دوائی لے کے دیتے ہو، کہ اے تسی اس بیمار تے احسان نہیں کر رہے بلکہ اپنے رب نال سودا کر رہے۔ تسی اگر کسی بھوکے نوں کھانا کھلایا تے تسی اودے نال نیکی نہیں کیتی، تسی اپنے رب نال سودا۔ اللہ تہاڈے انہاں عملاں نوں قبول کر کے دنیا کے اندر بھی یہ بدلہ دے گا اور آخرت کے اندر بھی یہ بدلہ دے گا۔ فرمایا جب نبی بھی سفارش کر لیں گے، بزرگان دین اولیاء اکرام سارے سفارش کر لیں گے، یہ اپنے اپنے سفارش جنہوں کی سفارش کرنی انہوں نے جہنم تو کٹ کے جنت لے جان گے۔ پھر اللہ رب کریم فرمائیں گے تسی
سارے بھگتتے اے دیکھو اینا دے وچ او لوگ دیکھو جنہاں نے کدے کسے نو کھانا کھلایا ہو یہ جڑے جہنم دے اندر گئے ہیں کیا انہاں کدے زندگی دے اندر کسے نیک بندے نو کھانا کھلایا یا انہاں کدے کسے نیک بندے نو پانی پلایا یا انہاں کدے کسے نیک بندے نو کو کپڑا لا کے دیتا ہوئے اگر انہاں کوئی ایسا کام کیتا تو انہاں نے جہنم تو کاٹ لو اس بندے نے فحاش نے جب وہ خط پڑھیا کہ وہ ابو بکر کو کہتا ہے کہ ابو بکر اے جو لکھیا ہے تو انہوں پڑھیا تو انہوں نے غور کیتا ہے خط دے اندر تیرے نبی نے لکھیا ہے کہ اسلام قبول کر لو نمازاں پڑھیا کرو اور اللہ کو قرض دیو یہ مطلب ہے کہ تہاڈا اللہ فقیر ہو گیا اسی مالدار تہاڈا اللہ فقیر ہو گیا محتاج ہے ساڈے کولوں مانگدا پیا جدوں اس فحاش نامی کافر نے اللہ دے بارے میں جملہ کیا کہ اللہ فقیر ہو گیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہوں تماچا مار چپیڑ مار اٹھے اور تلوار میں آن جو کٹی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا دل کیتا میں نے قتل کر کہ میرے رب دے بارے میں جو جملہ بول رہے وہ رب جڑا ہر چیز کا مالک ہے حکومت کا مالک ہے خزانے کا مالک ہے انہوں نے فقیر کہہ رہے لیکن میں نے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی کہ واپس آن تک کوئی گل نہ کرے حضرت ابو بکر جب واپس آئے وہ فحاش ہوئے وہ ابو بکر تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کول پہنچ گیا وہ کہتا ہے کہ جناب تسی جڑے بندے نوں رکا دے کے پیغام دے کے ساڈے کول بھیجیا ہے اس بندے نے ساڈے نال زیادتی کی اس بندے نے مینوں تھپڑ مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اچھا حضرت ابوبکر صدیق تشریف لے آئے حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ابوبکر اے فحاش کی کہہ رہے فحاش کہہ رہے ہے کہ تو انہوں تھپڑ مارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح کہہ رہے میں انہوں تھپڑ مارا اور تھپڑ اس بنیاد کے بارے ہے کہ اس بدبخت نے میرے رب نے بارے میں جملہ کیا کہ تیرا اللہ فقیر ہے یا رسول اللہ میں نے غصہ آیا اور میں نے غصہ اپنی ذات سے نہیں آیا اپنے خاندان سے نہیں آیا رب نے اٹھے آیا میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا کہ میری موجودگی کے اندر کوئی بندہ اللہ نے بارے میں جو جملہ کہے کہ اللہ فقیر ہے وہ پیسے مانگ دے ساڑھے بھی بعض بندے جو کہہ دیتے کوئی اللہ اگر چاہے مسیطہ بنا دے یہ اللہ نے چاہے گا تو بنا دے گا لیکن اللہ نے تو ہمیں موقع دیتا ہے کہ تسی بھی کو نہیں کرتے ہو کہ نہیں کرتے تسی کہتے یہ نہیں کیا کہ سانو ہاتھ پیر ہلانے کی لوڑ ہی کوئی نہیں اللہ چاہے گا تو ساڑھے بھی مال بنا دے گا اپنی باقی زندگی جیڑی ہے وہ دے بھی کہتے کہتے یہ فکر لے ہونا ہے سوچ لے کی لوڑ ہے سارا دن محنت کرن دی چھوڑ دو اللہ سے اس نے کیا حضور اے کی میں ہو سکتا
چلو اسی یہودی عیسائی، لیکن یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اسی اللہ کی توہین کریے؟ اللہ کو اسی نہیں مانتے۔ میں یہ جملہ نہیں کیا کہ اللہ فقیر ہے، میں تو گل کہی نہیں۔ اگر میں گل کہی ہے تیرے کہو کوئی گواہ پیش کرے۔ جس وقت یہ بات ہوئی ہے اس وقت صرف ابو بکر تے وہ کافر سے، تیسرا بندہ کوئی نہیں۔ جدو اس نے مطالبہ کیتا امت دے اندر، اولاد آدم دے اندر کچھ بندے گزرے، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہوں نے غلط الزام لگا، اس الزام دی تردید اللہ نے خود نہیں فرمائی، بلکہ کیا چھوٹا بچہ ہے، اینو پوچھو، چھوٹے بچے نے ایک گواہی دیتی کہ اگر یوسف دی قمیض پھٹیے اگوں تے یوسف خطا کار، اور اگر قمیض پھٹیے پچھوں تے پھر یوسف خطا کار نہیں، یہ زلیخا خطا کار۔ نبی یاد رکھو، نبی خطا تو پاک ہے، نبی معصوم ہے، وہ تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، انہوں اللہ نے بنایا ہی اس انداز نہ لے کہ گناہوں کو بچ جا رہے۔ کیوں؟ لوگوں کا کلمہ پڑھنا انہیں پیچھے چلنا ہے۔ اگر نبی نے بات جو ساڑھا ذہن ہی ہوئے کہ نبی گناہ بھی کر سکتا ہے، نبی سارے کام کر سکتا ہے، تو پھر نبی دی اقتداء کس طرح کرنی، نبی دی پیروی کس طرح کی جائے گی؟ ایک اجاز اللہ نے صرف ابو بکر کہ ابو بکر دی بیٹی تے الزام آیا، عائشہ صدیقہ تے الزام آیا، اللہ رب کریم نے 17 آیتہ سورہ نور دیا نازل فرمایا اور ایک اصول بنا دیتا کہ مسلمان مردوں کے نکاح کے اندر مسلمان عورتیں ہون گیاں اور مسلمان عورتوں کے نکاح کے اندر مسلمان مرد ہون گے، مومن مردوں واسطے مومن عورتیں اور مومن عورتوں واسطے مومن مرد۔ کسی کافر عورت دا مسلمان نہ نکاح کوئی نہیں، اور کسی مشرک عورت دا مسلمان مرد نہ نکاح کوئی۔ مشرک واسطے مشرک مرد، مشرک مرد واسطے مشرک عورتاں، مانا کی ہے نبی پاک ہے، یہ نکاح دے اندر آن والیاں عورتاں بھی پاک۔ حضور علیہ السلام دا مقام ہے آپ دے جسم تے مکھی نہیں بیٹھتی، آپ دے جسم تے مکھی نہیں بیٹھتی، اور جس نبی دے جسم تے مکھی نہ بیٹھے اس نبی دے بستر تے ناپاک عورت بھی نہیں آ سکتی۔ ساڈا عقیدہ نبی پاک، نبی دا بستر پاک، نبی دا مصلی پاک، اس پاک مصلی تے ناپاک امام نہیں آ سکتا، اور نبی دے پاک بستر تے ناپاک عورت نہیں آ سکتی۔ نبی دے بستر تے عائشہ آئی، عائشہ پاک ہے، نبی دے مصلی تے ابو بکر آیا، ابو بکر پاک ہے۔ اللہ نے ابو بکر دی بیٹی واسطے 17 آیتاں نازل فرمائی۔ جدو اس نے کیا حضور اسی تے نہیں کیا توبہ اسی کہہ سکتے کہ اللہ فقیر۔ حضرت جبریل علیہ السلام آئے، لقد قول الذین، لقد سمع اللہ قول الذین، اللہ رب کریم نے ایک گل سن لی، لقد سمع اللہ تعالیٰ نے بات سن لی، کیڑی؟ قول الذین، جڑے بندے گل کی، جس کافر نے گل کی، ان کیا کیے؟ ان اللہ فقیر، کہ اللہ فقیر ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، اسی مالدار۔ گویا جیڑی بات ابو بکر نے کہی
گواہ دنیا میں کوئی نہیں سی. ابو بکر کی صداقت کی گواہی اللہ نے قرآن کے اندر دے. یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ ایک خاندان کو علاوہ اور کسی جگہ نے منظر نظر نہیں آئے. یہ بھی بتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے صحابہ اکرام اور کسی کو اتنی عزت اتنا احترام نہیں سمجھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری موقع نے فرمایا اے اللہ میرے تے جس نے احسان کیتا ہے میں وہ دے احسان کا بدلہ چکا دیتا ہے سوائے ابو بکر. ابو بکر نے اتنے احسان کیتے ایدہ بدلہ بولا تو ہی کیا بنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح معنی کے اندر فنا فی رسول پوری زندگی کوئی ایسا عمل نہیں کیتا جدے نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض. آپ کی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر پہ کھلو کے بات کہی جب حضور گئے وہ تمہارے اور اپنی زندگی دے وچ تسی کوئی کام ایسا نہیں کیتا جیڑا اللہ دے نبی دے خلاف. اس واسطے اسی اہل سنت والجماعت تمام صحابہ اکرام نوں جنتی سمجھنے. اسی جس طرح قرآن پاک دے نال گدا لگ جائے اسی اس گدے دا بھی احترام کرنے. جیڑے کپڑے دا غلاف بنے اس کپڑے دا احترام کرنے اکھاں دلانے. یار جیڑا بندہ نبی دے نال لگ گیا یہ تو بڑی نیکی کیڑی. اسی صحابہ نے اس واسطے نہیں منیا کہ وہ نمازاں بڑیاں پڑھتے سن. اسی اس واسطے نہیں منیا کہ روزے بڑے رکھتے سن قرآن بڑا پڑھتے سن جہاد بڑا کرتے نہیں. اسی انہوں اس واسطے منیا کہ وہ تے نبی دی نظر پئی. نماز نہ پڑھے روزہ نہ رکھے حج نہ کرے کوئی نیکی نہ کرے نبی کی زیارت کرے کلمہ پڑھے جنت جائے. ایسا بھی ہوئے بندے نے 10 بجے کلمہ پڑھیا 11 بجے مر گیا جہاد کے اندر گیا لڑتا لڑتا شہید ہو گیا. اس نے نماز ہی کوئی نہیں پڑھی اس نے روزہ ہی کوئی نہیں رکھا اس نے حج ہی کوئی نہیں کیتا. بھائی روزہ اس بات سے نہیں رکھا روزے کا موسم نہیں آیا. نماز اس بات نہیں پڑھی کہ نماز کا ٹائم نہیں آیا. تو اللہ رب کریم نے وہ بخشش صرف اس بنیاد پہ کر دی تھی نا کہ وہ دیتے ایمان کی حالت کے اندر نبی کی نگاہ پئی. اللہ رب کریم صحابہ اکرام کی عزت احترام کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میرے تے ایک باری درود شریف پڑھے وہ تے 10 رحمتاں دیا. اللہ پاک درود کی برکت نال 10 گناہ معاف کر دے 10 درجے وہ بلند. ایک صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پڑھتے تے کتنا کو بدل لاما درود پڑھتے میں اور بھی کچھ ذکر اذکار کرنے کے میں چاہنا کہ میں 4 حصے کردا ایک حصہ پڑھ کے درود پڑھا باقی اور پھر وظیفہ کرنا. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے واسطے بہتر ہے لیکن یہ نالوں بہتر ہے کہ درود نو تھوڑا جہا بدا ہے. ان کیا پھر اللہ کر لیں. آپ نے فرمایا بہتر ہے لیکن تھوڑا جہا اور بدا ہے تیرے واسطے اور بہتر ہوئے گا. مختصر اس نے کیا پھر میں درود ہی پڑھتا رہا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں درود ہی پڑھتا رہو تیرے سارے کام اللہ کر دے. ساڈی اس مسجد دے وچ جدن اسی لینٹر کھولے اور یہ اندر اسی با جماعت نماز شروع کی ہے اسی دن ہی اسی اتنے
درود شریف دی مجلس رکھی. عشاء دی نماز تو بعد اسی ہر مہینے دے دوسرے ہفتے درود شریف پڑھتے. عشاء دی نماز پڑھ کے جہے دوست اتنے کٹھے ہوتے ہیں اسی کھجور دیا سارے کو گٹلیاں نے وہ اسی ساریاں کھلا دینے ہیں. وہ اتنے دوست درود شریف پڑھتے اور درود شریف پڑھن تو بعد پھر 2 4 10 منٹ 15 منٹ درود شریف دے فضائل دے ہوتے مختصر بات ہو جاتی. میں تمہیں بھی دعوت دیاں گا کہ تسی اپنی مصروفیت دے وچوں وقت کڈ کے کل ہفتہ ہے کل عشاء دی نماز اس مسجد وچ پڑھو. درود پاک پڑھیا جائے گا. اور یاد رکھو جیڑا بندہ تقریر کرتا ہے وہ یہ نہیں پتا اللہ قبول کرے گا کہ نہیں. نمازی کو یہ نہیں پتا اللہ نماز قبول کرے گا کہ نہیں. روزے والے کو یہ نہیں پتا میرا روزہ قبول ہوئے گا کہ نہیں. کسی عمل دے بارے میں اسی دعوے نال یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے عمل اللہ نے قبول کر لیا. لیکن درود پاک پیغمبر سے پڑھنا یہ بارے میں دعوے نال کیا جا سکتا ہے کہ اے عمل اللہ قبول کر لیا. وہ دلیل کی ہے؟ فرمایا جدوں میرے نبی دا حضور علیہ السلام نے فرمایا سب تو بڑا کنجوس بندہ ہوئے جدے سامنے میرا نہ آئے کہ وہ درود نہ پڑھے. بھئی فرض کرو کہ ایک بندہ اگر وہ نیت صحیح نہیں لیکن وہ درود پاک پڑھ رہا ہے وہ منہ جو جدو درود پڑھیا جائے گا تو دوسرے لوگ سن کے بھی درود پڑھن گے. وہ یار کسی نہ کسی میں اخلاص ہوئے گا نا. وہ برکت نال اللہ پچھلے دن درود پڑھنا بھی قبول فرما لیں گے. کل تشریف جاؤ اور دوستان کو لے آؤ. جہے فوت ہو گئے انہاں واسطے دعا کرو. رزق دی برکت واسطے دعا کرو. درود دی مجلس دے اندر منگیاں دعاواں اللہ قبول کر. میں سمجھنا کہ یہ سارا کام جڑا ہو گیا ہے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے اوتے جیڑا اسی درود شریف دا اہتمام کرنے ہاں یہ وہ دی برکت نال ہو رہا ہے. اسی تے لوکاں کول جاتے ہی نہیں چنگا منگن. اور تسی بیٹھے ہو تسی بھی جانتے ہو کہ اگر تے تسی بہت تعاون کرتے ہو لیکن تسی جانتے ہو کہ تواڈے سارے تعاون نوں اگر جمع کیتا جائے تو کتنا کہ بن جاتا ہے. ایڈی بڑی بلڈنگ دا بن جانا اور پھر 2 سال ہوئے نے کام دا مسلسل چلدیا رہنا کام دا بند نہ ہونا. اور وہ کام جڑے سارے خواب خیال دے وچ بھی نہیں سن. سارے پروگرام دے اندر سیلنگ نہیں سی. سارے پروگرام دے اندر پتھر نہیں سی. اسی تے اللہ کو منگدے ہیں یا اللہ کسی طریقے نال ساری بیرنگ شیئرنگ ہو جائے دروازے دروازے لگ جان بس ٹھیک ہے اللہ کر تیرا بڑا فضل ہے. لیکن اسی جو منگنے ہیں اللہ او دے نال سانو دونا ترینا چواں دے گا. انشاءاللہ یہ مسجد دین دا برکت بنے گی. فرق صرف اتنا ہے جدو قیامت والے دن لائن لگے گی تو وہ تسی سوچنا کہ ساڈا نام جڑا وہ کہڑے پاسے ہوئے گا. تسی باقی جہاں مسجد تواڈے ابا پیو دادا بنا گیا. اے مسجدوں میں جنہوں نے تواڈا نام لگا کہ تساں بنائی تساں آباد کیتا. جڑا مسجد بنائے اللہ دا گھر بنا دینے جانا. مسجد جڑا روشنی دا انتظام کرے اللہ قبر دے اندر دی روشنی دا انتظام کر قبر روشن کر دے. اس واسطے یہ بارے کدے کدے سوچیا کرو اے جڑا مقام شام رہندا ہے اس لحاظ نال تعاون کریا کرو. اللہ رب کریم تواڈے تعاون نو قبول فرمائے.